اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کی اس کلاس آؤ قرآن سمجھیں سبق نمبر 2 کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم قرآن سیکھنے کے سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے 3 گرامر میں ہوا مسلم ہم مسلمون اور آج کا نقطہ تعلیم، تو 15 ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 1400 بار آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق کے بعد ہم قرآن کے اور قریب آ جائیں گے، کیونکہ ہم قرآن کے 8638 الفاظ کا معنی خود جانتے ہوں گے۔ تو سورہ فاتحہ ہم شروع کر رہے ہیں، قرآن کی پہلی مکمل سورہ ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو دن میں ہم کئی بار اس کو پڑھتے ہیں، اور آج کل تو الحمدللہ رمضان میں ایک بہار کی مانند ہے۔ تو تعوذ اور سورہ فاتحہ جو ہے، ان دو کے الفاظ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ 9000 بار قرآن میں آئے ہیں۔ اگر آپ صرف ان دو کے الفاظ کا ترجمہ اچھا جان لیں، قرآن میں اس کو دیکھتے رہیں، تو یہ دیکھیے جتنا یہ الفاظ آپ کو سرخ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے تعوذ جو ہم نے کل پڑھی تھی کلاس اور جو آج سے شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ، اس کے الفاظ پر مشتمل ہے۔ تو سب سے پہلے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ جب آپ تلاوت سن رہے ہوں اس پر غور کیجئے، جو کل پڑھ چکے ہیں ان الفاظ کو دیکھیے، اگر ٹکڑے کرنے والے ہیں کچھ چیزیں آپ کو بتائیں تو ان پر غور کیجئے۔ یہ جو سورہ فاتحہ کے الفاظ آپ نے سنے، کل ہم نے تعوذ ہم پڑھ چکے ہیں، آج کے الفاظ جو آپ نے دیکھے انشاءاللہ اسی کو آج ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ کل تعوذ کے حوالے سے اگر میں آپ سے کوئکلی ایک دو چیزیں پوچھوں تو کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ چیٹ باکس میں جواب دیجئے۔ اور سب سے پہلے مجھے صرف یہ بتا دیں کس کس کو یاد ہے کہ من کا کیا معنی ہے؟ من کا معنی چیٹ باکس میں لکھیے۔ سے ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ سب کو یاد ہے۔ اور صرف یہ بتا دیں، بالکل صحیح جا رہا ہے، صحیح لکھ رہے ہیں آپ سب کے سب، کہ رجیم جو ہے، رجیم مردود کریں پلیز، یہاں بولیں نہیں، چیٹ باکس میں لکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہر کوئی لکھے، کوئی آپ کو سن کر نہیں لکھے بلکہ اپنے ذہن سے سوچ کر لکھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب اس طرح پوچھا جائے تو چیٹ باکس میں لکھیں۔ اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو اپنا مائک بند کر کے اپنے کانوں کو سنوائیے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح فرمایا، مردود، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے آپ سب لوگ ایکٹیو ہیں، اچھا پڑھ رہے ہیں، چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے، سب سے پہلا جو لفظ ہے بسمی، اس کے اگر ٹکڑے کریں تو دو ٹکڑے بنتے ہیں، بی اور اسم۔ اور اسم کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی۔ تو آج کل ذرا نئی پود جو نئے بچے ہیں ان کو تو شاید نہ پتہ ہو، لیکن جو آپ میں سب لوگ سینئر اور ماشاءاللہ اردو کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ذرا اردو دان اس طرح، وہ یہ نہیں کہتے آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا اسم گرامی کیا ہے۔ تو اسم کا مطلب کیا ہوا؟ نام، اور اس کے ساتھ لگا ہے بی، تو نام سے، بی اسم، نام سے۔ اگر اور اس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہو اچھا سا، تو اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء، اسم کی جمع ہوتی ہے اسماء۔ اور اسماء جو ہے یہ لفظ بڑا کامن آپ کو پتہ ہے، آپ کہتے ہیں اسماء النبی، اسماء الحسنہ کہتے ہیں نا۔ اسماء الحسنہ کیا ہوتے ہیں بتائیں، چیٹ باکس میں بتائیں مجھے۔ اسماء الحسنہ کس کو کہتے ہیں ہم؟ بالکل صحیح ہے، اللہ کے ناموں کو۔ تو اسماء نام کی جمع ہوئی، زیادہ نام، حسنہ خوبصورت بہترین۔ تو ہم جب کہتے ہیں اسماء الحسنہ، اللہ کے بہترین نام، اسماء النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔
اب آپ کو اسم کا لفظ، اس کا معنی نام، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اسما، اور انشاءاللہ ان مثالوں سے آپ اس کو ذہن میں اچھا سا رکھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ غور کریں کہ بے اسمی دو ٹکڑے بنے، بی الگ ہے اور اسم الگ ہے، اور بے اسمی بی ہو گیا اور اسم ہو گیا، اور آگے اللہ کا نام ہے جو اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے۔ اگلا لفظ ہے الرحمن۔ الرحمن اور الرحیم بچپن سے ہم لوگوں نے رٹا ہوا ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یہ تو ایک ہی بات ہوئی، رحمان کا معنی بھی ہوتا ہے مہربان یا رحم کرنے والا، رحیم بھی ہوتا ہے مہربان یا رحم کرنے والا، اور دونوں میں یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ۔ تو کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر کہ اصل میں ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یعنی اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا فرق ہے ان دونوں الفاظ کے اندر۔ تو آئیے آج اس پہ غور کرتے ہیں۔ رحمان کا جو لفظ ہے، یہ عربی کے الفاظ جو اس وزن پر آتے ہیں، جیسے رحمان، جیسے غضبان، اور یہ جو مہینہ ہے رمضان، اور جوعان، اور تو یہ سارے عطشان، یہ سارے لفظ جو ہیں جو اس وزن پر اس طرح کا جس میں طریقہ ہو، اس میں جوش کا اظہار ہوتا ہے۔ کس کا اظہار ہوتا ہے؟ جوش کا، کہ رحمان تو بہت ہی رحمان، غضب سے غضبان تو شدید غصے میں، عطشان تو انتہائی زیادہ پیاسا۔ تو الرحمن کس چیز کا اظہار ہے؟ جوش کا، کہ بہت زیادہ شدت سے مہربان، پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل، جس کی رحمت جو ہے پوری شدت اور جوش کے ساتھ جاری و ساری ہو۔ رحمان بہت مہربان جب ہم کہتے ہیں تو یہ معنی ہے۔ تو یہ ہو گیا پرجوش رحمت والا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، عربی میں ایسے الفاظ جب آئیں گے تو وہ ان میں شدت کا اظہار ہوگا۔ غضبان، غضب کا لفظ اردو میں ہوتا ہے نا، غصہ کرنا، اس حوالے سے۔ تو اسی طرح عربی میں لفظ ہے عطشان، پیاسا، بہت زیادہ پیاسا۔ تو اگلا لفظ ہے الرحیم۔ جو رحیم جیسے لفظوں، اس طرح کے وزن کے اوپر، اس طرح کی ساؤنڈ کے ساتھ، جیسے جمیل، جیسے کریم، جیسے رحیم، جیسے علیم، ان میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ تسلسل، کہ ایک کام مسلسل ہو رہا ہے، تسلسل پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی پایا جاتی ہے۔ جیسے جمیل، خوبصورت تو ہمیشہ کے لیے خوبصورت، مطلب یہ نہیں کہ کل بدصورت تھا آج خوبصورت ہے، کل بدصورت ہو جائے گا۔ خاص طور پہ کریم پر غور کریں، کریم اچھے اخلاق والا، جو جس کے اخلاق ہمیشہ اچھے رہتے ہیں، وہ خوشی میں ہو، غم میں ہو، غصے میں ہو، کسی بھی عالم میں۔ تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے ہماری طرح کہ ذرا سی بات پہ غصے میں آ گئے اور سارا اخلاق جاتا رہا اور گالم گلوچ شروع کر دی اور سب کچھ بھول گیا۔ تو نہیں، بلکہ ہر حالت میں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا۔ تو کریم، رحیم کا جو لفظ ہے، کریم ہی کی طرح ایسا رحم کرنے والا جو تسلسل سے رحم کیے جاتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ کبھی تو رحم کرے اور کبھی اس کا رحم کرنے کی صفت کم پڑ جائے یا وہ روک دے اس کو، ایسا رحیم نہیں۔ تو رحیم مسلسل رحم کیے جانے والا، رحیم کنٹینیوٹی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینولی مرسیفل۔ اب ان دو الفاظ کو اب آپ غور کریں۔ اب آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو پتا ہے وہ ہے رحمان جو شدید مہربان ہے، اور رحیم جو مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس مثال کو اور بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی الحمدللہ کل کا دن یہاں اسلام آباد میں بارش ہوئی، تو بارش کا سلسلہ یہ تھا، ہلکی 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 بارش ہو رہی تھی، تو صبح سے لے کے رات تک جاری رہی، اور کوئی اتنی بارش نہیں ہوئی کہ کوئی فلڈنگ ہو جاتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہیں پر اسلام آباد میں ہی کہ آدھے گھنٹے میں اتنی بارش ہوتی ہے کہ جل تھل ہو جاتا ہے، یہ جو محاورہ بنا ہوا ہے۔ بلکہ ایک سال آپ کو اگر یاد ہو تو یہاں سیلاب کی کیفیت ہوئی اور لوگوں کے گھر ڈوب گئے۔ تو یہ دو مختلف طریقے ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے ہلکی ہلکی، کئی دن ہوتی رہتی ہے، اور کبھی بارش تیز ہوتی ہے، موسلادھار۔ اب آپ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیں کہ تیز بارش ہو اور مسلسل جاری رہے، تو یہ عالم ہے اللہ کی رحمت کا، کہ رحمت کے جوش کو اس کے تسلسل سے ہم نے ضرب دیا، اور وہ
मुसलसल अल्लाह की रहमत की मूसलाधार बारिश जो है वो होती जा रही है और वो रुकती कभी नहीं। तो अब इसको जहन में रखते हुए अब आप जब कभी पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इस तसव्वुर व एहसास के साथ कि ये कोई आम रहमत वाला मामला नहीं है, ये कोई दुनियावी इंसान नहीं है जो कुछ देर के लिए आप पर मेहरबान हुआ। वालिदैन भी मोहब्बत करते हुए थक जाते हैं, और बच्चे ज़्यादा आपको आपके इर्द गिर्द ज़्यादा हों, ज़्यादा इजहार कर रहे हो, तो कभी परेशानी में कहते हैं बस करो, आराम से बैठो। हमारा भी यही सिलसिला होता है। तो कभी चारों आके चिमट रहे हो तो मैं उन्हें कहता हूँ अच्छा थोड़ी देर के लिए आपकी मेहरबानी, ज़रा बाहर चले जाओ। लेकिन अल्लाह की रहमत का आलम यह है कि पूरे जोश से है, शदीद है और मुसलसल जारी है, वो कभी नहीं रुकती। तो इस तसव्वुर और एहसास के साथ अब गौर करते हैं कि रहमत वाला कौन है, जो हर किस्म की ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखे। तो अल्लाह जैसी मोहब्बत से कोई और ख्याल नहीं रख सकता। उसकी रहमत को महसूस कीजिए और अपने ऊपर ही गौर कर लीजिए। उसने मुझे और आपको पैदा किया, और फिर उसने क्या किया कि आंखें दी, कान दिए, दिमाग और हाथ और पैर दिए। कुछ देर के लिए आंखें बंद करके तसव्वुर करें कि अगर ये दुनिया हमें इन आंखों के बगैर यहाँ रहना पड़ता तो क्या मामला होता। और फिर माँ बाप, रिश्तेदार और दोस्त दिए। कैसा खूबसूरत आलम है हमारे गिर्द, और ज़मीन आसमान, हवा और पानी और खानों का इंतज़ाम। तो जब इस सब पर गौर किया जाए तो फिर इंसान क्यों ना अल्लाह की रहमत पर उसका शुक्रगुजार हो कि जिसकी रहमत का ये आलम है। यूं मालूम होता है कि हर चीज़ मेरे इर्द गिर्द, मेरी और आपकी ज़ात के इर्द गिर्द एक कायनात पैदा की अल्लाह ने कि मेरी ज़िंदगी के सारे मामलात बेहतर तरीके से चल सकें। मेरी ज़ात के साथ साथ मेरे इर्द गिर्द के मामलात को भी कभी ख्याल रखा। उसको कहते हैं रहमान और रहीम। जाहिर है मेरे अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन सिफात का इयादा नहीं कर सकते। तो इस तसव्वुर व एहसास के साथ आइंदा इसको पढ़िए। और यहाँ से एक खूबसूरत आदत भी हम सीखते हैं, और वो क्या है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़िए। और बिस्मिल्लाह पढ़ते ही ये यकीन कर लीजिए कि वो इतनी रहमत करने वाला और मुसलसल रहमत करने वाला मेरे और आपके साथ है। वो यकीनन इस मामले में मेरी मदद करेगा। और इसी तरह जब भी अल्लाह की सिफात पर गौर करें, उस पर यकीन बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह, और यकीन करें भी, और उस कदर ही बिस्मिल्लाह पढ़ने का असर भी ज्यादा होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुशी के मौका पर भी ना भूलिए, और आजमाइश पर तो हमें अल्लाह याद आता है। तो रहमान और रहीम को हर मौका पर याद रखें। खुशी के मौका पर याद रखे, तो आजमाइश के मौका पर भी उससे अच्छा गुमान रखे कि ये आजमाइश उसने मेरी भलाई के लिए दी है। वो तो रहमान और रहीम है कि इतना मेहरबान है और हर वक्त मेहरबानी करता रहता है, इसमें ज़रूर मेरे लिए कोई बेहतरी है। तो एक और अच्छी आदत, बिस्मिल्लाह के लफ्ज़ से सीखा कि शुरू ही बिस्मिल्लाह से करें। और रहमान और रहीम, इतनी ज़्यादा रहमत वाला, तो अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखना, पॉजिटिव थिंकिंग कि वह रहमान और रहीम है, बेहिसाब रहमत वाला। वो हमारी हर किस्म की ज़रूरत का मोहब्बत से ख्याल रखता है और उनको पूरा करता है। लिहाजा वो मेरे बारे में मेरे साथ कुछ गलत नहीं करने वाला। और जब आप ऐसा ख्याल रखेंगे, ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। और मैं खुद ज़ाती तौर पर अल्लाह के फजल से ज़िंदगी में ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ज़िंदगी में सुकून आएगा, खुशी आएगी, कामयाबी, सेहत, इत्मीनान। इस दौर में जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस एक कॉमन फिनोमिना बनता जा रहा है। हर शख्स परेशान नजर आता है, डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं लोग, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, जिंदगी में चैन और सुकून नहीं है। तो आप इन दो अल्फाज को पकड़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, कि मैं तो उस अर्रहमान और रहीम से उम्मीद लगाए बैठा हूँ, उसी से मांगता हूँ, उसकी सिफात को जानता हूँ। तो इंशाअल्लाह वो सब मेरे लिए बेहतरी करने जा रहा है। अगर कोई परेशानी या मुश्किल इस वक्त आई है, तो मुझे सब्र और तहम्मुल के साथ ये यकीन रखते हुए कि अल्लाह कुछ गलत नहीं करता, इसमें से गुजरना है। तो इंशाअल्लाह सो रहमान और रहीम। और मगरिब का जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव थिंकिंग, उससे तो मतलब कितना ही बेहतर है अल्लाह का रहमान और रहीम होना। तो चलिए जी, आप में से कौन पढ़ेगा अब ये आया, इसको दोहराएगा। अच्छा, एक मैं काशिफ अनाउंसमेंट भाई करता एक जाऊं सवाल कर कि लूं।
کاشف بھائی سسٹر ایک سوال کر لوں، سوالات. رحیم کس کے وزن پہ ہے؟ رحیم ہاں رحیم کس کے سسٹر، وزن پہ ہے؟ اچھا ایک تو آپ سے مہربانی یہ کرنی ہے آپ نے کہ سوالات صرف تب کرنے ہیں جب ہم آپ سے کہیں. بہرحال رحیم جو ہے جیسے ہم نے کہا ٹھیک ہے کریم، ٹھیک ہے. کریم اور جمیل کے لفظ میں نے بولے تھے وہ اسی وزن پر ہے. ٹھیک ہے. بسم اچھا اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے ایسے نہیں کیجئے، جن کا ٹرن ہے، جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، سسٹر سبیلا آپ پڑھیے. سسٹر سبیلا. بسم اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. سسٹر شہانہ آپ بھی پڑھیے. بسم نام سے اللہ اللہ کی، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. ماشاءاللہ. تو اچھا میں ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ اب زوم کا جو ہے نا، اس میں جو لوگ اس وقت یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر وہ زوم پر جوائن کر لیں تو زوم پہ اس وقت کام کر رہا ہے لنک، اور اس کے ذریعے آپ کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ہم سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ اپنی جو پاکٹ جو ہم نے آپ کو کارڈ شیئر کیا ہوا ہے اس کا پرنٹ کروا لیں، اسے استعمال کریں، یہ بہت فائدہ مند ہے. کارڈ آئیے اگلی آیہ مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب ہے عالمین کا، تمام جہانوں کا. تو اب ہم اس کو لفظاً لفظاً دیکھیں گے. تو پہلا لفظ ہے الحمد. الحمد، یہ جو الحمد کا لفظ ہے آپ کو پہلے یاد ہے الف لام کا معنی آپ نے پڑھا تھا تمام کے لیے، اور حمد میں اس کے معنی میں دو چیزیں شامل ہیں کہ تمام تعریفیں، الحمد اور شکر، یعنی ہم سب سے پہلے تمام تعریفیں اور پھر شکر کس کے لیے. یہ مسلسل کوئی کہہ رہا ہے آواز نہیں آ رہی، تو ان کو کائنڈلی گائیڈ کریں. میرا خیال ہے باقی سب کو آ رہی ہے، ان کو کوئی گائیڈ کر دے کہ آڈیو کلیئر. جی جزاک اللہ. سو الحمد تمام تعریفیں اور شکر. ٹھیک ہے جی. الحمد اور تمام کا لفظ یاد رکھنا ہے سب کی سب. للہ، للہ کے لفظ کے دو ٹکڑے ہیں، للہ، الحمد للہ. تو لی اور اللہ، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے کے لیے، للہ اللہ کے لیے. تو میرا بیٹا تو میں بار بار اسے یاد کروا رہا تھا للہ، للہ، آخر اسے یاد آ گیا کہ اللہ کے لیے. تو سو للہ، اللہ کے لیے. تو اس سے ہمیں جسٹ منٹ، ایک منٹ دیجیے مجھے. امید ہے کہ اب نیٹ کی کنیکٹیوٹی بہتر ہوگی. جی. سو الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. للہ یہاں پہ یاد رکھنا ہے لی الگ ہے اور اللہ الگ ہے، اور مل کے بنا للہ اللہ کے لیے. سو 150 بار تقریباً قرآن میں یہ ہے، جہاں کہیں آئے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور کس کے لیے؟ الحمدللہ رب. یہ جو لفظ رب ہے نا، بڑا ہی خوبصورت اور امپورٹنٹ لفظ ہے. پرورش کرنے والا، پالنے والا. والدین کو بھی رب کہتے ہیں، قرآن میں آیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن جب ہم رب اللہ کا جو تصور ہے، ظاہر والدین تو ہمیں ایک عمومی طور پہ ہماری پرورش کرتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن رب تو وہ ہے جو ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو اور ہر خلیے کو اور کروڑوں خلیوں کو ہر لمحہ پالتا ہے، اور ہمیں آکسیجن کھلاتا ہے اور زندگی کے سارے لوازمات فراہم کرتا ہے. تو اور نہ صرف مجھے اور آپ کو، بلکہ اربوں انسانوں کو، اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ باقی کی مخلوقات کو. تو رب کا معنی بڑا وسیع ہے. آئیے اس خوبصورت لفظ کو توجہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ ہر وہ کام جو اپنے بندوں کے لیے کرتا ہے، یہ اس کی صفت ربوبیت ہے، پالنے کی صفت ہے، کہ وہ مالک ہے، پروردگار، پالنے والا ہے، وہ حاجت روا ہے، ضروریات کو پوری کرنے والا ہے، اور وہ صحت، موت اور زندگی سب نعمتیں عطا کرنے والا ہے.
اور اگر آپ اور میں کبھی مشکل میں پھنس جائیں تو پھر اسی کی طرف دیکھیں کہ جو ساریاں آسانیاں فراہم کرنے والا ہے، اور جس نے کائنات ہمارے لیے بنائی وہ رب ہے، اور وہی اولاد دینے والا ہے، اور وہی رزق فراہم کرنے والا ہے۔ تو ہم پہ یہ لازم بیٹھا کہ جو رب ہے اور ہر چیز دینے والا ہے، تو پھر اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے ہر چیز کا جو ہے کے لیے دعا کی جائے۔ اور رب جو کچھ بھی ہمارے اوپر اتارتا ہے وہ اس کی صفت ربوبیت ہے، اور وہ صرف میرا اور آپ کا رب نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ تاکہ آپ اللہ رب العزت کی ہیبت و قدرت کا اندازہ کر سکیں، اس لیے ذہن میں رکھیے کہ وہ عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب، اور العالمین تمام عالمین کا رب ہے۔ اور انسان کا ذہن اور وسعت اس تک نہیں جا سکتی۔ ہمیں کچھ ہی عالم پتہ ہے، ایک عالم انسانیت ہے، میں آپ سب ہمارے جیسے انسان، عالم حیوانات جانور ہیں، عالم ملائکہ و جنات، اور عالم جو آپ کو یہ جراثیم اور یہ جو بیکٹیریاز اور وائرسز ہیں، اور پھر بہت سے ایسے عالم جو ہماری آنکھوں سے محو ہیں اور ہمارے علم سے دور۔ تو اللہ ان سب کا رب ہے۔ تو اب کبھی جب ہم اللہ سے مانگیں تو ذہن میں رکھیں کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سو تمام تعریفیں اور شکر اس رب کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو آئیے، ہم کا پہلا معنی تعریف، کیونکہ جب تعریف دل سے کرنا ہو، پہلے تو تعریف کریں اللہ کی، تو پھر عالمین پر غور کیجئے کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ وہ تو وہ ہے جو عالمین کا رب ہے، اور وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات کی پرورش کر رہا ہے، اس کا سامان مہیا کرتا ہے۔ تو کائنات پر غور کیجئے، اور دیکھیں کتنا خوبصورت میسج ہے۔ سائنس بھی پڑھیے، اور اس نقطہ اور نیت سے پڑھیے کہ میں جس قدر کائنات کی وسعتوں کو جانوں گا، میں اپنے رب کی قدرت و ہیبت کے بارے میں کچھ جان سکوں گا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، آج کل یہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، جو نئی ٹیلیسکوپ آئی ہے دنیا میں، اس نے کائنات کی نئی وسعتوں کے اندر جا کے دیکھا ہے۔ تو میں اور آپ جو مسلمان ہیں، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ شکر ہے اللہ، ہم تجھے ایک کو ماننے والے ہیں، اور جو کچھ تو نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وہ بالکل سچ سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر دل سے اللہ کی تعریف کیجئے، کائنات کی وسعتوں کو جان کر اور کائنات پر غور و فکر کر کے، پھر دل سے تعریف نکلے گی بھی۔ جس شخص کے پاس علم ہوگا، جو کائنات کی وسعتوں کو جانے گا، جو اس کے بارے میں جانے گا، زمین کی وسعتوں کو جانے گا، وہ اللہ کی بہترین اور اچھی تعریف کر سکے گا کہ میں جس کی تعریف کر رہا ہوں وہ حقیقتاً تعریف کے لائق ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں، دنیا کی تعریفیں، لوگوں کی تعریفیں، لوگ بیچارے لوگوں کی خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی تعریف کرنی بھول جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے، جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی نعمت نظر آئے، اور ویسے تو انسان کا حق تو یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی شکر اور اس کی تعریف میں گزرے۔ اور میری بھی ایک چھوٹی سی عادت ہے، جب کچھ نظر آتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہوں، پتوں کو، صبح اٹھ کے کھڑکی کا پردہ ہٹاتا ہوں ایک نیا دن کے آغاز پر، تو یہ الفاظ نکلتے ہیں منہ سے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور کھانوں کے نوالے اور پھلوں اور سبزیوں کو دیکھ کر، اور لوگوں کو دیکھ کر بھی کہ کیسے خوبصورت انسان ہمارے ارد گرد پیدا کیے اس نے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، جو اللہ تعالیٰ چیزیں دکھاتا ہے تو اس کے شکر کی ہم یہ عادت ڈال لیں کہ ہم اس کو خوب علم حاصل کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے احسانات کو یاد کرتے اس کا بار بار شکر ادا کیجیے۔ تو ہم نے پانچویں عادت بھی یہاں سے سیکھی، الحمدللہ رب العالمین۔ جی سسٹر گلنور بکٹی، آپ پڑھیے۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ ماشاءاللہ۔ جی سسٹر انیلا کوثر پڑھیے۔ سوری، اچھا بشرا خان تھی، چلیں پڑھیے۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ ماشاءاللہ۔ آپس میں بھی پڑھا کیجئے اس کو۔ اور الرحمن الرحیم، تو یہ بھی ہم نے الفاظ تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھے ہیں، الرحمن،
بہت یعنی شدت سے مہربان. اب آپ کے ذہن میں فوری یہ آنا چاہیے. الرحیم مسلسل رحم کیے جانے والا. اور اس آیہ مبارکہ پر اگر غور کریں تو موسموں کی مثال دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے. زمین کو سورج کے اطراف 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر فی پر سیکنڈ کی رفتار سے گھما رہا ہے. 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. غور کریں, آپ جو گاڑی چلاتے ہیں نا, وہ آپ 30 کلومیٹر پر آور تو بڑی میکسیمم چلائیں تو 100 کلومیٹر پر آور چلاتے ہیں, 120 پہ چلے جائیں گے. اللہ رب العزت 1 سیکنڈ میں زمین کو 30 سیکنڈ, 1 سیکنڈ میں, تو منٹ میں ذرا لے جائیں, تصور کریں کتنا. تو اے اللہ 1800 کلومیٹر 1 منٹ میں, اور 1 گھنٹے میں ذرا غور کریں. لیکن ہمیں کوئی جھٹکا نہیں لگتا, ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. اور اگر اللہ اس کو روک دے تو یہ زمین خود بخود زلزلوں سے ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے 1 لمحے میں. یعنی اس حرکت میں بھی اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی ہے. تو پھر اس کی مدد سے موسم آتے اور جاتے ہیں اور ہم ان سب کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس کی رحمت کا کیا کیا انداز ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آئیے میں اور آپ یہ عادت بنائیں آج ابھی اس وقت سے, اور ابھی آنے والی نماز, اور اس کے بعد اپنے آفس اور اپنے گھر. اور ہماری رحمت اور مہربانی کے سب سے بڑے حقدار ہمارے گھر والے ہیں سب سے پہلے, اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر آگے ہماری عادت یہ ہوتی ہے ساری دنیا کے ساتھ مہربان, گھر آتے ہی سارا غصہ گھر والوں پہ. تو وہ بیچارے, اور خاص طور پہ بیگم صاحبہ, تو لوگوں کے غصے کا وہ بنتے ہی ہیں. تو کوشش کیجئے کہ آپ کی رحمت و مہربانی کے پہلے حقدار جو ہیں انہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچے آپ کی اس عادت سے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے. آپ جب یہ سلسلہ شروع کریں پھر اس کے بعد آپ کے ارد گرد کے لوگ, ظاہر آپ کے والدین بھی سب سے بڑے حقدار ہیں اس کے, اور آپ کے بچے, پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ, قریبی رشتہ دار, اور پھر امت کا ہر شخص. اور آپ کے آفیسز میں بھی ایسا کہ دوسروں پر رحم کیجیے, محبت سے ان کا خیال رکھیے. اور یہ ہے عادت نمبر 6. اور اس کے ساتھ ہی آج ہم الحمدللہ مزید یہ عادتیں ایڈ کر کے اپنے سبق کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. الرحمن اور الرحیم ہم نے کہا. آئیے اس کو ایک دفعہ سسٹر انیلا کوثر آپ پڑھ دیجئے, باقی سب احباب بھی دہرائیے. الرحمانی بہت مہربان, الرحیمی رحم کرنے والا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی اب ہم بریک لیں گے نا اور اس آپ کے جان بعد بوجھ کے مجھے تنگ کر رہے ہو. اچھا جی, اب کسی کے سوالات ہیں تو جلدی سے ہم 1 2 میکسیمم 3 سوال اس وقت لے سکتے ہیں, لیکن برائے مہربانی سوال آپ نے سوال کی طرح پوچھنا ہے کوئکلی, تاکہ ہم اس کو. جی کاشف بھائی تھوڑا سا سمرائز کر دیجیے, تھوڑا سا یہ عادتیں ایک دفعہ. اچھا سسٹر, کیونکہ پورا سبق سمرائز ممکن نہیں ہوتا تو آپ ویڈیو میں ضرور دیکھ لیجئے گا. آپ یاد یوں رکھیں, تعوذ سے ہم نے سیکھا تھا سیفٹی فرسٹ, پھر بسم اللہ سے ہم نے کہا بسم اللہ سے ہر چیز شروع کریں. رحمان اور رحیم کے ساتھ ہم نے کہا کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. الحمدللہ رب العالمین میں ہم نے کہا کہ اللہ کی تعریف, علم حاصل کر کے اللہ کی تعریف کریں. پلیز اب مائک بند السلام رکھیے نا, علیکم. میری بات پوری سن لیں. انہوں نے کہا تھا سمرائز کریں. 5واں کہ پھر آپ جو ہے کاشف جی ان کو بات کرنے دے سر کو, پھر آپ بول لیجیے گا. میرا خیال ہے ان کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایشو ہے, کوئی بات نہیں. تو اور چھٹی ابھی آپ نے آخر میں دیکھا کہ آپ جو ہے رحم والا معاملہ کریں, رحمت سے لوگوں کا خیال رکھیں. جی ایک سر سوال اور لے لیں. عادت نمبر 5. جی فرمائیے. نہیں کاشف بھائی, میں کہہ رہی ہوں وہ جو سورہ فاتحہ کی 6 عادتیں نا وہ ریوائز کر دیں شروع سے, تو میں پورا سمجھ رہی ہوں. جی میں نے دہرا دی ہیں, آپ نے سنی نہیں ہے. اچھا نہیں, جی میرا زوم وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. چلیں سسٹر ویڈیو پہ دیکھ لیجئے گا دوبارہ, ٹھیک ہے, ریکارڈنگ پہ. اوکے جی, اوکے اوکے, شکریہ. ٹھیک ہو گیا. جی جی سسٹر نمرا, یو ہیو اے کوشچن, پوچھیے.
नो सर सॉरी ये पहले का हैंड रेस ओके, सॉरी। ठीक है, चलें जी। आइए जी, अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से अस्सलाम की वालेकुम तरफ। सर। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, फरमाइए। अच्छा सर, नमाज में तो सबसे पहले वो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का, तो हमने वहां से जी, क्यों नहीं स्टार्ट किया, और उसका थोड़ा सा बता दीजिए मफहूम। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। इंशाल्लाह वो आप मुझे करवाएंगे, आप मुझे बताएंगे कि उसका क्या माना होता है। वो आएगा इंशाल्लाह, लेकिन अपने वक्त पे, ठीक है। तो तब तक आप इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे कि आप कहेंगे अच्छा, ये तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब चूंकि हम ग्रामर की इंशाल्लाह। तरफ पढ़ेंगे, और कल हमने आपको बताया था कि सबक का दूसरा हिस्सा जो है उसमें हम ग्रामर पढ़ा करेंगे। तो अच्छा, मैं एक दो अनाउंसमेंट्स करता चलूं, क्योंकि एक तो जो लोग इस वक्त यूट्यूब पर बैठे हुए हैं वो हमें जूम पर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसकी वजह से कनेक्टिविटी में इशू बन रहा है। तो हम इसको आ, जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसको स्टॉप कर रहे हैं। आप जूम के लिंक से क्लास में आ जाइए, ठीक है जी। और दूसरा जो है, आप सब लोगों को मैं बताता चलूं एक दफ़ा फिर, कि वर्कबुक जो है वो आपके लिंक पर मौजूद है। हमने ग्रुप में लिंक आज मैंने दोबारा भी भेजा है, वहां से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, उस पर सॉल्व करें। आज इंशाल्लाह हम आपके साथ सपोर्ट टीचर्स के नंबर भी शेयर कर लेंगे। तीसरा ये है कि जो ऑनलाइन वाला होमवर्क होता है, बराए मेहरबानी उसको एक दफ़ा सॉल्व करें। अगर वो फॉर्म दोबारा, अगर एक दफ़ा आपको नंबर नज़र आ जाए, उसके बाद वो फॉर्म खाली हो जाए, आपने परेशान नहीं होना, वो हमारे पास पहुंच चुका होता है रिजल्ट, ठीक है। वैसे तो हमने उसको दुरुस्त कर दिया इंशाल्लाह। तो कल आपको जो होमवर्क का फॉर्म आएगा वो बेहतर होगा। जी सिस्टर सानिया इस 10, ठीक है। तो आइए जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी ग्रामर की क्लास। सो ग्रामर में कल का सबक क्विकली थोड़ा सा हम दोहराएंगे। वैसे तो माशाल्लाह सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद आप सबको रिवीजन करवा रही थी, और ये भी आपको बताता चलूं कि अब इंशाल्लाह रोज़ाना क्लास से 15 मिनट पहले अगर आप रिवीजन करना चाहें तो टीचर्स अब मौजूद होंगे, वो आपको इन्वॉल्व करते हैं, आपके साथ रिवीजन भी करवाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अच्छा, टीपीआई का इस्तेमाल अब आप सारे मेरे साथ पूरा इस्तेमाल करें। आप भी यूं करें जैसे मैं करूंगा। ये कान, आंख, नाक, आवाज, हाथ, हाथ दिल, और हमारे दिल साथी, ठीक है जी। तो असल में हम ये सब इस्तेमाल करेंगे कैसे, ये देखें। सुनिए, यूं ही कीजिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिखाइए। ये वही इशारे हैं जो आप हाथ से करते हैं ना, हुआ हम, तो वो बताइए, दिखाइए, दिल से कीजिए, और मिलकर कीजिए। तो यहीं पर इशारे करें जरा, तक थोड़े से आप एक्टिव भी हो जाएं। अगर कोई सो रहा है या जिसको लग रहा है कि रोजा, वैसे तो रोजा किसी को तंग नहीं करता, तो अ, तो जरा हो जोश से करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिखाइए, दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। तो इंशाल्लाह हमारे सारे हवास का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान को सीखने के लिए हो रहा है, इसलिए पूरे जोश व खरोश से कीजिए। तो कल हमने टेबल किया था, आप भी सब मेरे साथ करेंगे। जो मैं इशारा करूंगा, बोलूंगा, पढ़ूंगा, आप मेरे साथ साथ करेंगे। हुआ, वो, हम, वो सब। वो सब। अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। चूंकि मेरी बहन ने कल कहा था कि थोड़ा स्लो किया करें, तो आई एम ट्राइंग टू लर्न कि मैं जरा स्पीड स्लो रखूं, और उनके साथ जो भी अहबाब बैठे हैं वो कर सकें। सिस्टर सबा इमरान, आप करवाइए एक दफ़ा ये टेबल। होवा हुआ वो वो तुम वो सब अंता आप अना मैं अंतुम आप सब नानो हम सब। हम सब, माशाल्लाह। सिस्टर मारवा करवाइए। हुआ वो हम वो सब अंता आप अना मैं अंतुम आप सब नहनु हम सब। माशाल्लाह।
جی سسٹر صدف کروائیے. سسٹر زینب آپ بھی ادھر لائن میں ریز ہینڈ کیجیے انشاءاللہ. وہ ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب. ماشاءاللہ. تو یہ آپ نے کل کیا ہوا ہے، تو اس کی پریکٹس گھر پہ کرتے رہنی ہے. اتنی اچھی پریکٹس ہو جائے کہ پھر آپ لوگ سارے جو ہیں. تو من کا معنی ذرا سارے مجھے بتائیں کل کیا سیکھا تھا ہم نے؟ کون کون، بالکل ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سب سے سوال پوچھنے لگا ہوں. من ہوا، هو مسلم من ہم، مسلمون من انت، أنا من انتم. نحن ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور ہم نے وا، فا اور آ کے معنی بھی دیکھے تھے. اور وا جو ہے نا قرآن میں یہ سینکڑوں ہزاروں بار ہے. اور فا پس اور آ کیا. تو اس لیے ان کو ذہن میں رکھیں، اور ان کو جب آپ جوڑتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کا ٹیبل بڑا ہوتا جاتا ہے. سسٹر صدف کروائیے یہ والا ٹیبل، اور ان کے ساتھ ہم سب کریں گے. واہوا اور وہ، واہم اور وہ سب، وانتا آپ، وانا میں، وانتم آپ سب، ونانو ہم سب. ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہم کا کو بھی جوڑ سکتے ہیں. اور سسٹر شبینہ آپ ہمیں کروائیے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانت پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. ماشاءاللہ سسٹر ایکسلنٹ. تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے خود پریکٹس کریں گھر میں. ریویژن کی کلاس میں بھی کروائی جاتی ہے. آج میں صرف پہلا چونکہ لیسن ابھی ہوا تھا تو اس لیے کروا رہا ہوں، ورنہ آئندہ سے آپ نے یہ خود کرنی ہے. کل ہم نے جو نقطہ تعلیم پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا طاقتور دماغ ہے اور اس سے سیکھتے رہیے. اب ہم آج کا سبق شروع کر رہے ہیں جو آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، یہ عربی کے کچھ الفاظ ہیں. گرامر کے حساب سے یہ کیا ہے، بڑے مزے سے ہم اس کو کریں گے. اور وہی ٹی پی آئی سنیے، چلیں سب کریں میرے ساتھ. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دکھائیے، مل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. انشاءاللہ ہم اپنے سارے حواس کو استعمال کرتے ہوئے قرآن سیکھنے جا رہے ہیں. اچھا، گرامر کے والے سے نا اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی مشکل ہے. ایک تو آپ نے اس کو سر پہ طاری نہیں کرنا. ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھاتے ہوئے آگے جائیں گے. یہ جو یہاں پہ آ رہا ہے نا یہ آپ کو روز دکھائیں گے، لہٰذا رٹا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھ لیں اچھا سا میرا قرآن جو ہے. اچھا، کیونکہ آج ایک بڑی مزے کی چیز بھی ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد قرآن کے ہر صفحے اور تقریباً ہر لائن سے آپ کا تعارف ہونے جا رہا ہے. ہر صفحے اور ہر لائن سے. آج کے صرف ایک، یہ پلیز مائک بند کریں نا سسٹر، جن کا بھی مائک، بچوں کو اگر ساتھ بٹھائیں تو مائک آف رکھا کریں، آپ سے گزارش ہے. تو بچوں کو ضرور ساتھ بٹھائیں. اب دیکھیں یہ بچے آپ کے بار بار مائک آن کر رہے ہیں. چلیں میں یہاں سے پھر آف کر رہا ہوں سارے مائکس. تو کیا بات کر رہے تھے ہم؟ جی، تو ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو قرآن کی ہر لائن، ہر صفحہ اور ہر لائن سے تعارف ہونے جا رہا ہے. تو عربی میں الفاظ جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہم ورڈز اردو میں کہتے ہیں، وہ الفاظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اور کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا وہ اسم ہوتے ہیں، یا وہ فعل ہوتے ہیں، یا وہ حرف ہوتے ہیں. تو آج ہم غور کرتے ہیں اسم کیا ہوتا ہے. اسم اردو میں بھی آپ سب کو پتہ ہے، انگلش میں پتہ ہے ناؤن، نام کسی بھی چیز کا. عربی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اردو میں تو ہم الگ سے کہتے ہیں نا اسم صفت، اور اسی طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز. لیکن عربی میں اسم ہی کسی کا نام بھی اور صفت بھی وہ اسم ہی ہوتا ہے. جیسے کتاب، کتاب کا شے کا نام ہے. مکہ شہر کا نام ہے تو یہ اسم ہے. اسی طرح صفت مسلم، مومن، یہ نام بھی ہوتے ہیں.
تو ویسے تو یہ نام بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے یہ بھی اسم ہے تو صفت ہے. یہ تو ہے اس کی تعریف، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ بھی روز دکھائیں گے ہم انشاءاللہ. اب جو مزے کی بات ہے نا آپ کے آج غور کرنے کی اور ابھی اس کے بعد قرآن میں دیکھنے کی، وہ یہ ہے قرآن میں آپ کو جتنے الفاظ الف لام کے ساتھ نظر آئیں وہ سارے اسم ہیں. آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم کی نشانی ہے، الف لام ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیں یہ والا الف لام. اسی طرح اگر آپ کو دو پیش نظر آئے جس لفظ پہ وہ بھی اسم ہے، دو زبر نظر آئے وہ بھی اسم ہے، دو زیر نظر آئے وہ بھی اسم ہے. سسٹر نبیلہ جبین آپ کو ان میوٹ کیا گیا ہے. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دو زبر دو پیش دو زیر کو عام طور پہ ہم ماشاءاللہ صحیح کہہ رہی ہیں تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دو زبر دو پیش دو زیر کو. آپ کو کسی حرف کے اوپر الف لام نظر آئے، دو زبر دو پیش دو زیر، تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ اسم ہے. اب ذرا آپ قرآن کھولیں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کو ہر صفحے پہ اسم نظر آنے شروع ہو جائیں گے، ہر لائن میں بھی. اچھا اس سے آگے ایک اور بات، عموماً عربی کے حروف میں جب واو نون لگا ہوگا آگے، واو نون، اور یا نون لگا ہوگا یا الف تا، تو یہ بھی اسم ہوں گے، اسم کی جمع ہوگی. البتہ اس حوالے سے ہم تھوڑا سا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، واو نون یا نون الف تا یہ بھی اسم کی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تو چلیں ہم اب اس کو آگے چلتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی بات آپ کو بتائی ہے. تو اسم جو ہے کیا ہے؟ جی کسی کا نام یا اور جب یوں لکھ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب یوں لکھا ہو کتابن تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے جی یہ اسم ہے اور ہمیں پتہ ہے. کوئی آپ سے پوچھے آپ کو کیسے پتہ ہے، تو آپ کہیں گے جی اس کے اوپر اسم کی علامت ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب اسم جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے اور عام بھی ہوتا ہے. اردو میں پڑھا آپ لوگوں نے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ سسٹر منیبہ جاوید. جی اچھا سوری، اب یہ دیکھیں نا یہ مسئلہ ہوتا ہے، پھر مجھے ان میوٹ خود کرنا پڑتا ہے جب سب کو میوٹ کر دیں. جی سسٹر کامن ناؤن اور پراپر ناؤن. بالکل صحیح فرما رہی ہیں. ہم نے پڑھا ہوا سب نے کامن ناؤن پراپر ناؤن. اردو میں ہم کہتے ہیں اس میں خاص اور اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ. معرفہ اور نکرہ. جی بالکل ٹھیک فرما رہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے کامن ناؤن. اچھا اگر ہم الف لام لگا دیں تو وہ خاص بن جاتا ہے اسم. کیا بن جاتا ہے؟ خاص. جیسے انگلش میں دا لگ جائے کسی کے ساتھ تو وہ خاص بن جاتا ہے. اچھا مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے، اب یہ جو میوٹ اور ان میوٹ والا سلسلہ نہیں میرے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا جب مائکس میں یہاں سے میوٹ کر دیتا ہوں تو، کہ کیا ایک ہی ناؤن ایک ہی وقت میں خاص اور عام دونوں ہو سکتا ہے؟ سسٹر انیلا کوثر بتائیے. کہ ظاہر ہے کوئی چیز یا تو خاص ہوگی اور یا پھر چلیں جی نو سر ایٹ اے ٹائم دونوں تو نہیں ہو سکتا. ویری گڈ ایکسیلنٹ. تو یہی کانسیپٹ اس سلائیڈ پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یا تو آپ دو پیش رکھ سکتے ہیں کتاب پر کہ وہ ایک عام ناؤن ہو، یا الف لام لگ سکتا ہے، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. تو یا ہم بولیں گے کتابن ا بک، اینی کامن جو ناؤن ہوتا ہے اس کے لیے ہم آ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، ا بک، ا فین، ا ونڈو، ا ڈور، ا سٹی، بلا بلا بلا.
लेकिन जब हम अलिफ लाम लगा देंगे तो फिर वो अल किताबू होगा, किताबुन नहीं कह सकते अब उसको, एक पेश गिर गया, क्योंकि ये खास हो गया। अलिफ लाम हमें बता रहा है ये खास है, द बुक, ये किसी खास किताब की बात हो रही है, द बुक। इंग्लिश में भी कभी आप ये नहीं करते द आ बुक, इकट्ठा नहीं बोलेंगे, आ द बुक भी नहीं बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे आ बुक, या बोलेंगे द बुक। तो ये आम सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं। तो इसी तरह देखिए हम भी आम से अब खास बनाने लगे। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मोमिनुन अल मोमिनु, सालिहुन अस सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिक। अब ये क्या था? मुस्लिमुन एक आम कोई भी मुसलमान, अल मुस्लिमु कोई खास मुसलमान की बात हो रही है यहाँ। ठीक है जी, चलें। तो सिस्टर अनीला कौसर, आप दोहराइए इस टेबल को, सब हम आपके साथ दोहराएंगे। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु, मुमिनुन अल मुमिनु, सालिहुन अस्सालिहु, काफिरुन अल काफिरु, मुशरिकुन अल मुशरिकु। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये बन गए हमारे खास। अच्छा, अरबी में एक और काम भी है बाजुकात वो आखिरी हरकत लगाते ही नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि इस पे दो पेश आपने देखी हुई है, तो आपने ज़हन में रखना है कि नहीं भी लगी हुई फिर भी ये इसम है। आज आपने किताब का लफ्ज देखा, अगर वो कहीं भी लिखा हुआ आएगा, अब दो पेश एक दफा आपको बताया ना है इस पे, लेकिन अरब नहीं लगाते आसानी के लिए, तो हम कहेंगे नहीं हमें पता ही है इसम है। मुस्लिम, मोमिन, सौले, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, ये सब इसम है। ठीक। अच्छा, अब हम देखते हैं इससे जमा कैसे बनती है। बड़ा ही आसान है। तो जमा बनाने के अरबी में बहुत से तरीके हैं। एक जो बहुत इस्तेमाल होता है, आसान तरीका, वो है कि पूरे का पूरा इस्म जो है वो हो, उसके आगे वाव नून लगा दें। जैसे मुस्लिमुन था ना, तो वाव नून लगा के मुस्लिमून, जमा बन गई। अच्छा, अलबत्ता या वाव नून लगता है या नून लगता है। अब अगला सवाल ज़हन में आता है कि वाव नून कब लगाना है, या नून कब लगाना है? जब दो पेश हो इसम पर तो वाव नून, जब दो जबर या दो जेर हो तो या नून। जैसे यहां देखें जमा बनी है मुस्लिमन, और मुस्लिमिन की जमा बन रही है मुस्लिमीन, दोनों की। अलबत्ता मुस्लिमुन की जमा वाव नून लगा के मुस्लिमून। आइए अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मोमिनुन से मोमिनून, सालेह से सालिहून, काफिरुन से काफिरून, मुशरिकुन से मुशरिकून। लेकिन मुस्लिमन और मुस्लिमिन से मुस्लिमीन। तो अब इसकी प्रैक्टिस के लिए सिस्टर निमरा, पहले आप हमें दो पेश वाली जमा करवा के बताएं, और फिर इंशाल्लाह सिस्टर हिफ्सा से करवाएंगे अगले बार। मुस्लिमुन मुस्लिमून, मुमिनुन मुमिनून, सालिहुन सालिहून, काफिरुन काफिरून, मुशरिकुन मुशरिकून। वेरी गुड जी। सिस्टर हिफ्सा, अब आप हमें मुस्लिमन और मुस्लिमिन की जमा करवाइए। मुस्लिमन मुस्लिमिन मुस्लिमीन, मुमिनन मुमिनिन मुमिनीन, सालिहन सालिहिन सालिहीन, काफिरन काफिरिन काफिरीन, मुशरिकन मुशरिकिन मुशरिकीन। माशाल्लाह। तो अब देखें वाव नून और या नून वाली जमा हमने बनाई। अच्छा, अब इसी तरह कोई फर्क नहीं है, अगर अलिफ लाम लग जाएगा, अलिफ लाम तो जाहिर है एक पेश हट जाता है। तो अल मुस्लिमू जिस पर पेश है, हमें पता है ये दो पेश से एक पेश बना है, तो उसकी जमा भी हम वाव नून लगाकर करेंगे। अल मुस्लिमू की जमा अल मुस्लिमून, और अल मुस्लिमा या अल मुस्लिमी, क्योंकि ये दो जबर दो जेर वाले थे, तो इनकी जमा या नून लग के अल मुस्लिमीन अल मुस्लिमीन, दोनों सूरतों में यही बनेगी। तो आइए अब हम वाहिद जमा की जो हमने जमायर पहले सीखे थे उनसे प्रैक्टिस करते हैं। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंत मुस्लिम, आप एक मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जी सिस्टर शबीना करवाइए।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हु सलाम। हाँ, हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत खूब। जी सिस्टर ताहिरा नसीम करवाइए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हूँ मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। माशाल्लाह, बस इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस आप लोगों ने घर पे करनी है। जैसे ही स्लाइड्स आए कोशिश किया करें, उसकी प्रैक्टिस करें। आज का नया लफ्ज है हल। हल का माना होता है क्या, और नाम हाँ। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कल हमने मन सीखा था ना, मन था कौन, हल क्या, ये भी सवालिया है, और नाम उसके जवाब में हाँ। तो ये देखें, अभी जो आपने पहले टेबल किया ना, अब उसमें हमने ऐड किया हल हुआ मुस्लिम, हल हुआ मुस्लिम। सिस्टर साजिदा परवीन, क्या आप हमें बता सकती हैं, आपको समझ आई है ये क्या कहा है हमने, हल हुआ मुस्लिम? क्या आप मुसलमान हैं? आप नहीं, हुआ मुस्लिम, हल हुआ मुस्लिम क्या? वो मुसलमान है। हाँ माशाल्लाह, वो मुसलमान है। चलें, अब आप अरबी में मुझे जवाब दें, हल हुआ मुस्लिम। मैं न अम होगा मुस्लिम। वेरी गुड, नाम हुआ मुस्लिम। तो सिस्टर ने जवाब दिया नाम हुआ मुस्लिम। सिस्टर इरसा, अगर मैं आपसे कहूं हल हुम मुस्लिमून, तो अरबी में बताएं, जवाब में क्या कहेंगी आप? हल हुम मुस्लिमून, ये जी सिस्टर इरसा नहीं है, सिस्टर बुशरा। हल हम मुस्लिमून, क्या वो मुसलमान हैं? नअम हम मुस्लिमून, जी हाँ वो सब मुसलमान हैं। वेरी गुड, बस अब आप अरबी में जवाब दें, हल अंत मुस्लिम। नअम मुस्लिमून। सिस्टर जाहरा, हल अंतुम मुस्लिमून, क्या कहेंगी आप जवाब में? नाम अना मुस्लिम। नाम नहनु मुस्लिमून। मैं जमा में पूछा ना, आप हल अंतुम मुस्लिमून, तो फिर आप जमा में जवाब दें, नाम नहनु मुस्लिमून। ठीक है, नाम नहनु मुस्लिमून। माशाल्लाह। तो अब इसके साथ ही आज का नुक्ता तालीम, और कोशिश करनी है अपने घर में ये बोलचाल। आज थोड़ा सा वक्त हमारा शुरू में चूंकि ज़ाया हुआ, तो हम यहाँ प्रैक्टिस नहीं करवा सके। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आइंदा से प्रैक्टिस ज़्यादा हुआ करे। तो आइए, नुक्ता तालीम, आखिरी बात है आज की, कि इस दिमाग को इस्तेमाल करें या इसे ज़ाया कर दें। यूज इट और लूज इट। द रीज़न इज, ये जो ब्रेन है ना, हम इसका 5 से 25% बड़ी मुश्किल से खर्च करते हैं, बहुत ही कम। तो ये तकरीबन खाली होता है, इसमें बड़ी पोटेंशियल है। तो हमें जिस कदर इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ये तरोताज़ा रहेगा, जिंदा रहेगा। ख़ास तौर पे जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाए, वो दिमाग के, देखें 60 साल के भी हो जाए ना, दिमाग के 3% कुलियाँ मरते हैं सिर्फ, बाकी सारे जिंदा हैं। अब आपको ये चाहिए कि उनको इस्तेमाल करें और शैतान के भटकाने में ना आए कि बूढ़े हो गए हो, अब क्या सीखोगे, अब कुरान कहाँ आएगा, इस उम्र में कौन सीखता है। नहीं, आप कहें नहीं इंशाल्लाह मैं सीखूंगी, सीखूंगा। और अल्लाह ने मुझे 97% मेरा ब्रेन अभी बाकी है और इसमें सीखने की कैपेसिटी है। तो इंशाल्लाह आपने शौक से सीखते जाना है और इसकी वर्जिश करते जानी है। दिमाग की वर्जिश क्या है? सीखा जाए, पढ़ा जाए, जाना जाए, सिखाया जाए। तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा, और ज़्यादा बड़ी उम्र वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वरना दिमाग के खुलिये मर जाएंगे, ये डेड हो जाएगा। और ये जो लोगों को मसाइल पैदा होते हैं, भूलने की बीमारी और बीमारियां, तो वो इसीलिए होती हैं कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। और जब आप दिमाग को इस्तेमाल करेंगे कुरान सीखने के लिए, तो फिर तो अल्लाह की रहमत भी साथ शामिल होगी, और इंशाल्लाह ये और भी अच्छा काम करेगा। कभी भी
کوئی آپ کو کہے کہ آپ کند ذہن ہیں تو کیا ہم مانتے ہیں اس بات کو؟ کبھی نہیں مانتے نا. تو پھر آپ شیطان کی بھی نہ سنیے اور لوگوں کی بھی نہ سنیے کہ قرآن سیکھنا مشکل ہے. آپ اپنے زبردست استعمال کو استعمال کریے. جب کبھی ذہن میں آئے مشکل ہے کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور انشاءاللہ آپ سیکھتے جائیں گے. الحمدللہ آج دوسرا سبق مکمل ہوا. 27 الفاظ سیکھے. قرآن میں 8000 سے زائد بار ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اور پلیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کو ہر 2 کلاسوں کے بعد ایک ہوم ورک آیا کرے گا. تو جو دن آپ کا خالی ہو اس دن کوشش کریں کہ آپ اپنی ورک بک سالو کر لیں، اور انشاءاللہ آج ہم آپ کو آپ کے سپورٹ ٹیچرز کے نمبرز بھی گروپ میں بھجوا دیں گے. اب آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں.